چنانچہ قرآن مجید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے قربانی کے فقہی مسائل اور اس کی فضیلت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں آیا کہ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ حاضرین محترم، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذو الحج یوم النحر، یعنی قربانی عید کے دن ابن آدم کا کوئی عمل بھی خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں پیارا نہیں ہوتا، یعنی کہ قربانی کرنے سے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، پہلے وہ اللہ کے ہاں مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے، مرتبہ قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ پھر دوسری حدیث پاک میں آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب کے لیے، خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آتش دوزخ سے حجاب بن جائے گی، یعنی کہ دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ پھر ایک اور مقام پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یہی نہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن 10 ذو الحج کو جو روپیہ قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی روپیہ اللہ تعالیٰ کو پیارا نہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آیا، ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا دو جہاں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے، قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، اس میں ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں قیامت کے دن پولیس سے رات پر بطور سواری کام آئیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے بعد 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے،
تو ہر سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. اور پھر حضرت علی کو وصیت کی کہ میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا. حضرت علی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے, ایک اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. حاضرین محترم, اب آتے ہیں فقہی مسائل کی طرف کہ قربانی کے لیے کتنی شرائط ہیں. تو اس کی 5 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 5. ان میں سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے مسلمان ہونا. کسی کافر پر قربانی واجب نہیں. دوسری شرط یہ ہے عاقل ہونا. کسی پاگل پر, مجنوں پر, دیوانے پر قربانی واجب نہیں. تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا. نابالغ پر قربانی واجب نہیں, اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے مقیم ہونا. مسافر پر قربانی لازم واجب نہیں. مسافر کون ہے؟ شرعی مسافر جو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اپنے گھر سے دور گیا ہو اور جس جگہ وہ جا رہا ہے, جس شہر میں, وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے پھر تو مسافر نہیں. 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اور 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا سفر بن رہا ہے تو وہ شرعی مسافر ہے, اس پر قربانی واجب نہیں. لیکن پھر بھی کرے تو نفلی قربانی ادا ہو جائے. تو یہ قربانی کی چوتھی شرط تھی مقیم ہونا. قربانی کی 5ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا. جو صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں. لیکن اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے. اب بڑے دھیان اور بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا. صاحب نصاب کون ہے؟ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو وہ بندہ صاحب نصاب ہے. یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں, 52 تولہ چاندی نہیں, لیکن اس کے گھر میں اتنا سامان پڑا جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہے. اگر وہ اسے بیچے, فروخت کرے تو ان کے فروخت کرنے سے اس کو اتنی کیش مل سکتی ہے کہ اس کیش کے ساتھ وہ 52 تولے چاندی کو خرید سکتا ہے. وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے. وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے جس کے گھر کے 6 کمرے تھے, وہ 4 کو استعمال کرتا ہے, 2 کو استعمال نہیں کرتا. 2 کی قیمت معلوم کرے. اگر 2 کی وہ قیمت معلوم کرے, اگر میں بیچوں تو یہ اتنے کے بک سکتے ہیں, اور وہ پیسے اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہوں, ان پیسوں کے ساتھ 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو, ایسا بندہ بھی صاحب نصاب ہے. اس پر بھی قربانی واجب ہے. دیگر 4 شرائط پہ پائی جا رہی ہوں. اور ایسے ہی کسی بندے کا پلاٹ ہے, اس پلاٹ کی قیمت معلوم کرے. اگر پلاٹ کی اتنی قیمت بنتی ہے کہ اس قیمت کے ذریعے 52 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے, وہ بندہ بھی صاحب نصاب. ایسے کوئی بندہ تجارت کرتا ہے تو مال تجارت کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جائے گا. یہاں تک گھروں میں وہ سوٹ جو خواتین پہنتی ہیں, شادی کے بڑے مہنگے سوٹ ہوتے ہیں, ایسے مہنگے مہنگے جوتے جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں لیکن قابل استعمال نہیں ہوتے, ویسے ہی گھر میں رکھے ہوتے ہیں, استعمال نہیں کرتی, ان کی قیمت کچھ اور سامان جو غیر ضروری ہے, ضرورت بھی نہیں, اس کی قیمت, کچھ تھوڑا سا 1 تولے سونا پڑا اس کی قیمت, 1 تولے چاندی پڑی ہے, اس ساری کی قیمت جمع کر کے بھی 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو. تھوڑا تھوڑا غیر ضروری سامان پڑا ہے تو اس ساری کی قیمت لگائی جائے, اندازے سے معلوم کی جائے, اور وہ ساری قیمت جمع ہو کے اتنے پیسے بنتے ہوں کہ وہ 52 تولے چاندی خرید سکتا ہو. اس صورت میں بھی وہ بندہ صاحب نصاب ہے, اس پر قربانی واجب ہے. اس میں مال تجارت کا بھی اندازہ لگائے گا, فالتو کپڑوں کا اندازہ بھی لگائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پلاٹ کا اندازہ لگائے گا. جس مکان میں وہ نہیں رہتا, کرائے پہ مکان دیا ہے, اس مکان کا بھی اندازہ لگائے گا. ایسے کسی کا باہر قرض ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن
بہرحال اس پہ بھی قربانی اگر وہ زیادہ قرض ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ کر اس پر بھی قربانی لازمی ہے، اس کو کرنی پڑے گی. باہر کسی کے پاس تو اس کا پیسہ ہے نا، ایسے کسی نے بینک میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، وہ کہ بھائی میرے پاس نہیں، میں تو بڑے معصومانہ انداز میں کہ نہیں بھائی مجھ پہ تو واجب نہیں ہے. بھائی بینک میں جو رکھوایا تم نے تو قربانی واجب ہوگی. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ کر دے تو کہتے ہیں سب کی طرف سے قربانی ہوگی. ہم نے ان مسائل کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یاد رکھیے گا، گھر میں اگر 6 بندے رہتے ہیں، ان 6 کے 6 آدمیوں میں یہ 5 شرائط پائی جا رہی ہیں. ان میں سے عاقل بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، صاحب نصاب بھی 6 کے 6، تو الگ الگ سے ہر ایک پہ قربانی واجب ہوگی. ہمارے یہاں کہتے ہیں ابا جی کر لیں، پچھلے سال بھی ابا جی نے کی تھی، اس سے پچھلے سال بھی ابا جی نے کی تھی، اس سال بھی ابا جی کر لیں. ابا جی نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، وہ قربانی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، بہو ہے، اس کی ذاتی پیسے اتنے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں، زیورات سمیت، اس پر الگ سے قربانی کرنا لازمی ہے. بیٹا ہے، وہ اکیلا بالغ مسلمان ہے، مقیم ہے، اور اتنے پیسے ہیں کہ جن کے ساتھ 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ، اس پر الگ سے قربانی ہے. ساس ہے، اس کے ذاتی پیسہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، اس پر الگ سے قربانی ہے. سسر ہے، اس گھر میں اس کا ذاتی پیسہ، ذاتی مالیت سب جمع کر کے، جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، اس پر الگ سے قربانی ہے. بیٹی ہے، اگر اس کے پاس ذاتی اتنا پیسہ ہے، اس کا ذاتی اتنا مال ہے کہ جس اتنا پیسہ ہے، اتنی کیش ہے اس کے پاس، یا اتنی کیش کیا مال اس کے پاس موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے غیر ضروری، جن کے ساتھ 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، اس پر الگ سے قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابا جان ایک بکرا لائیں سب کی طرف سے قربانی ہوگی، نہیں. جو گھر میں دیگر لوگ رہتے ہیں ان پر الگ الگ سے اگر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں واجب ہے، اور انہیں پیسے اپنے ابا کو دینے پڑیں گے، یا ابا جان ان کی اجازت سے ان کی طرف سے کر دیں. اور پھر ایک اور خاص بات، کوئی شخص ایک بکرا لائے کہ میں سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. بکرے میں ہوتا ہی ایک حصہ، قربانی جب کر رہے ہیں تو کسی ایک کی طرف منسوب کر دیں. جس پر واجب ہے وہ کرے، معلوم کریں، اپنا حساب کریں. گھر میں گھر کا جو سربراہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ گھر کے سربراہ ہی قربانی کرے، اس سے بھی بنتی ہے. نہیں، گھر کے سربراہ کو اپنا حساب کرنا چاہیے. اس کے جوان بیٹے ہیں، بالغ عاقل مسلمان صاحب نصاب مقیم، انہیں اپنا حساب کرنا چاہیے. بہو ہے، اسے اپنا حساب کرنا چاہیے. بیٹی ہے، اسے اپنا حساب کرنا چاہیے. گھر میں جو رہتے ہیں عاقل بالغ مسلمان مقیم صاحب نصاب، ان سب کو الگ الگ سے اپنا حساب کرنا چاہیے. حساب کر کے اتنے پیسے بنتے ہیں جن کے ساتھ 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، پھر قربانی لازمی ہے، قربانی کریں. ایسا نہیں ہے کوئی ایک کر دے اور پھر ایک بکرا لاتا ہے کہتے ہیں سب کی طرف سے قربانی، تو جب سب کو شامل کریں گے چونکہ ایک بکرے میں ایک ہی حصہ، پھر کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. پھر ایک اور مسئلہ آپ کو بتاؤں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے گھر میں سے، بسا اوقات جو گھر کا سربراہ اس پر واجب نہیں ہوتی، لیکن بہو ہے، اس کے پاس زیور ہوتا ہے، مالیت اتنی ہوتی ہے کہ اس پہ واجب ہو رہی ہوتی ہے. اب گھر کا سربراہ اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہی نہیں ہوتی ہے، اور جو باہوں چھوڑ رہی ہوتی ہے بھائی کہ سسر صاحب کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے. اب اس صورت میں جو سربراہ تھا اس پر تو لازم تھی ہی نہیں، اس کے پاس اتنی مالیت ہی نہیں تھی، اس نے جو قربانی کی وہ نفلی ادا ہو گئی اپنی طرف سے. اور جو اس کی بہاؤں نے یا جو بیٹے بھی قربانی واجب ہو رہی تھی انہوں نے چھوڑ دی، ترک واجب کیا وہ گناہ گار ہوئے، ترک واجب کیا وہ گناہ گار ہوئے. ایسے ہی ہمارے یہاں کہتے بھائی ایک اور خاص مسئلہ بتاؤں آپ کو کہ 7 قربانیاں میری ہو گئی ہیں، اب ابا جان کی شروع کر رہی ہیں. ابا جان کی 7 مکمل ہو گئی ہیں، امی جان کی شروع کر رہے ہیں. امی جان کی 7 مکمل ہو گئی ہیں، دادا جان کی شروع کر دیں. دادا جان کی 7 مکمل ہو گئی ہیں، دادی کی شروع کر دیں. تو یہ 7 کا کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کس نے کہا ہے؟ کسی ایک فقیہ نے بھی اپنی کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا 7 قربانیاں کرو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. نہیں، جب تک زندگی میں، جب تک قربانی کی جو 5 شرائط ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا،
بالغ ہونا, مقیم ہونا, صاحب نصاب ہونا, جب 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 تک یہ شرائط پائی جا رہی ہوں گی اس بندے پر قربانی واجب رہے گی. ساتھ نہیں, چاہے وہ 70 بھی کرے, 70 سال اس کی زندگی میں ہوئے, 70 سال تک یہ شرائط پائی جا رہی ہیں, اس کو اتنی قربانیاں کرنی پڑیں گی. ساتھ نہیں کہ ساتھ میں نہیں کہ اس کی طرف سے شروع کریں. آدمی پر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا, اپنی طرف سے واجب ہوتا ہے. اور پھر یہ ساتھ والی بات 100% غلط. جس سال آپ کے پاس پیسے ہیں, 4 شرائط وہ پائی جا رہی ہیں, اتنے پیسے ہیں, یہ فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو میں, کہ جن کے ساتھ آپ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتے ہیں اور آپ کی ضرورت سے وہ زیادہ ہے, یا 7.5 تولے سونے کو خرید سکتے ہیں, آپ پر قربانی لازم ہے. آپ نہیں کریں گے, آپ کہیں گے فلانی کی ساتھ پوری کر لیں, فلانی کی, آپ نے جو اپنی چھوڑ دیا اس کا گناہ آپ کو ملے گا, چونکہ آپ پر واجب تھی, وہ لازم تھی, آپ نے ترک واجب کا ارتکاب کیا, اس وجہ سے آپ کو برل گناہ ملے گا. اور ایسے ہی کہا جاتا ہے جی چلیں اس سال میں نے کی ہے, اگلے سال میں نے کی تھی, اب اس سال اس کی کر دیں. اور جس کی طرف سے آپ کر رہے ہو آپ نے حساب ہی نہیں لگایا, اس کی طرف سے قربانی بن بھی رہی ہے ہی نہیں, حساب کیا ہی نہیں, بغیر تک پہ اندازے بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو بن ہی نہیں رہی تھی, اس کی طرف سے نفلی ادا ہوگی, اور آپ نے جو اپنی چھوڑ دی واجب, اس کا آپ کو گناہ مل گیا. ایسے ہی ایک اور خاص مسئلہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ضرور کریں, کرنی چاہیے, بہت بڑا کریں, لیکن یاد رکھنا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہم پر نفل ہے, واجب نہیں, نفلی ہے. لیکن کچھ شخص ہے وہ ایک ہی قربانی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں کر رہا ہوں, اور اپنی چھوڑ رہا ہے. اب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کی, اس کو بہت بڑا ثواب مل گیا, لیکن وہ تو اختیاری تھی, وہ نفلی تھی, لیکن جو قربانی اس نے اپنی چھوڑ دی واجب, اس کو چھوڑنے کا بہت بڑا اس کو گناہ بھی بہرحال مل گیا. یہ کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں. آپ بزرگوں کی طرف سے کریں, بہت بڑا اجر ہے, لیکن پہلے جو قربانی آپ پر ضروری ہو رہی ہے, آپ پر واجب ہے, آپ پر لازمی ہے, اس کو ادا کریں. کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے, وہ 2 حصے رکھ لے, اللہ نے اگر اس کو گنجائش دی ہے, وسعت دی ہے, وہ 2 حصے رکھ لے, کہ ایک حصہ میں اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں, ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں. 2 حصے رکھ لے, اپنی طرف سے کرنا لازمی ہے, ان کی طرف سے کرنا نفل ہے. ان کی طرف سے کریں گے نفلی قربانی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی, اور آپ نے جو اپنا واجب چھوڑا اس کا گناہ آپ کو ملے گا, واجب چھوڑنے کا بہرحال آپ کو گناہ ملے گا. ایسے ہی کوئی بندہ فوت ہو جائے, کسی کا والد, کہتا جی کہ اب قربانی عید کے دن آگے ہیں, میں قربانی کرتا ہوں, ابو کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. اب والد دنیا سے جا چکے ہیں, اور والد کی طرف سے قربانی کرنا کیا ہے, نفل. والد کی طرف سے قربانی کر رہا ہے, والد کو ثواب مل جائے گا, لیکن نہ کرے تو گناہ نہیں ملے گا, چونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اپنی قربانی چھوڑے گا جو اس پر واجب ہے, اگر یہ 5 شرائط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس پہ پائی جا رہی ہے, اس کو اپنی قربانی چھوڑنے کا گناہ ملے گا, اپنی قربانی چھوڑنے کا گناہ ملے گا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ وہ بنیادی مسائل تھے جو میں نے انتہائی اختصاراً آپ کے سامنے عرض کیے. بہرحال سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حساب کرنا چاہیے, گھر میں جتنے بھی افراد ہیں جو بالغ بڑے, ان میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کرنا چاہیے. حساب کرنے کے بعد اگر قربانی بنتی ہے قربانی کر لیں, نہیں بنتی تو کریں گے, نفلی ہے, ثواب مل جائے گا. قربانی اگر واجب نہیں ہے تو پھر کریں گے, ثواب مل جائے گا, نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. بہرحال جس پر واجب ہے, جس شخص میں یہ 5 شرائط پائی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, تو وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ایسے ہی بعض لوگ سعودی عرب میں ہوتے ہیں, وہ ایک قربانی کرتے ہیں, جو حج کرتے ہیں وہ حج کی شکرانے کی قربانی کرتے ہیں. حج تمتع کے ایران میں یہ قربانی کی جاتی ہے, اور وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو قربانی کر رہے ہیں بقرہ عید کی قربانی کر رہے ہیں, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو قربانی کی جا رہی ہے وہ تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے. اگر وہ لوگ وہاں مکہ میں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو, صاحب نصاب ہو, تو انہیں قربانی کی جو قربانی ہے وہ الگ سے کرنی پڑے گی. حج کی طرف سے جو قربانی کر رہے ہیں وہ اس کا الگ حکم ہے, وہ حج کی شکرانی کی ہے. دوسری جو قربانی اگر وہ مقیم ہیں 15 دن سے وہاں زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو بہرحال ان کو وہ بھی کرنی پڑے گی. ایسے ہی جانوروں کی عمریں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے اونٹ کی عمر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. اس کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے.
اونٹ کی عمر، اور اس کے ساتھ ساتھ گائے، بھینس، بیل، بینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری کی عمر، دمبا دمبی کی، کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن خلاف قیاس دمبا دمبی 6 مہینے کے ہوں، وہ دیکھنے میں سال کے لگ رہے ہوں، تو ان کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت بھی دی خلاف قیاس۔ لیکن اس پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے، بھائی 2.5 سال کی ہو، دیکھنے میں 2 سال کی لگی کر لے، نہیں، تو یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، بکری میں، دمبی میں، بھیڑ میں ایک ایسا ہوتا ہے، کسی نے کہا بھائی 30,000 کا بکرا ہے، ہم دونوں کے پاس پیسے نہیں، 15 تو ملا 15 میں، دونوں اپنی طرف سے کرتے ہیں، ایک کی طرف سے بھی قربانی ہی ہو۔ قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، نصاب تو ایک ہے، فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پر اتنے نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہوتا ہے، قربانی پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ 3 دن جو قربانی کے ان میں سے کسی ایک دن بھی یہ نصاب پایا گیا تو قربانی ضروری ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی بتا دوں، گائے میں، بیل میں، بھینس میں، بینسے میں، اونٹ میں 7 بندے زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، ان سے کم 1 تک جتنے مرضی ہو شریک ہوں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے۔ اگر 7 سے زیادہ شریک ہوئے، 8 شریک ہو گئے، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، 8 بندے شریک ہو گئے، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو 7 بندے گائے، بھینس، بیل، اونٹ میں شریک ہو رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ کسی ایک نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے لیے قربانی کرنے کے لیے ایک بکرا لے آیا ہوں، تو لہٰذا تمہارا ایک ایسا کام ہے، تم 6 بندے شامل ہو گئے ہو، ایک 7واں ایسا باقی ہے، اس کا گوشت مجھے دے دینا، قربانی کے لیے تو میں بکرا لے آیا ہوں، دمبا لے آیا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میں نے حصہ ملا دیا ہے۔ تو اب وہ گوشت کی نیت سے جب وہ ان بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، ہر ایک کی قربانی کی نیت ہونا ضروری ہے۔ بہرحال گائے کی قربانی میں کچھ شخص عقیقے کے حصے رکھنا چاہے، بیٹی کی طرف سے 1 حصہ، بیٹی کی طرف سے 2 حصے، وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی 7 بندے تھے، انہوں نے مل کے گائے خریدی، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، 6 رہ گئے، تو وہ جو بندہ فوت ہوا اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر ان 6 بندوں نے قربانی کر لی، کسی ایک کی قربانی بھی نہ ہوئی۔ اگر اس کے ورثاء نے اجازت دے دی، ہمیں اس کی طرف سے قربانی کر لو، ثواب اس کو مل جائے گا، تب سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور قربانی 3 ہی دن کا کی جا سکتی ہے، 10 ذوالحج، 11، 12 ذوالحج، اور 2 راتیں ہیں اس میں۔ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر پایا جا رہا ہو تو کر سکتے ہیں، پر پھر بھی ثواب میں کمی آ جائے گی، دن ہی کو کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں سے پہلے دن کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ 12 ذوالحج کو غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی شخص قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی میں آپ سے ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں، وہ یہ کہ کوئی شخص قربانی کے دن میں قربانی نہیں کر سکا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس پر واجب ہے، جبکہ واجب تھی، علمی کی بنیاد پر اس سے خبر ہی نہ ہوئی، 1 سال نہ کی، دوسرے سال نہ کی، آیا کہ اب قربانی کی قضا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا جواب ہوگا نو، قربانی کی قضا نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے، جس پر پچھلے سال قربانی بنتی تھی یا گزشتہ جتنے سال جو گزر چکے ان میں کسی پر قربانی بنتی تھی، وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر نہیں کر سکا، قربانی واجب بنتی تھی، اب اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ تو جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ توبہ کرے کہ قربانی اس پر واجب تھی، اس نے قربانی کی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قربانی اس کے حصے کی جو رقم بنتی ہے اس رقم کو صدقہ کر دے۔ اب اس کی قضا تو قربانی کی ہو نہیں سکتی، کفارہ کے طور پہ اس رقم کو غربا میں صدقہ کر دے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی قربانی کا جانور کسی امیر بندے نے خریدا اور وہ گم ہو گیا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے۔ لیکن کسی
امیر بندے نے قربانی کا جانور خریدا، وہ چوری ہو گیا یا اس میں عیوب و نقائص آ گئے تو اس کے لیے تو لازمی اور دوسرا جانور خریدے. لیکن کسی فقیر نے جو شرعی فقیر تھا جس پر تو قربانی واجب تھی نہیں، نفلی طور پہ اس نے کہا کہ چلیں مجھے بھی ثواب مل جائے گا، میں ایک جانور خریدتا ہوں. اس نے جانور خریدا، چوری ہو گیا، تو بہرحال اس پر دوسرا جانور خریدنا لازمی نہیں ہے. اور ایسے ہی کسی امیر آدمی نے، کسی غنی نے قربانی کا جانور خریدا، گاڑی پہ لا رہے تھے اور گاڑی میں لانے کی وجہ سے اس جانور میں عیوب و نقائص آ گئے، تو اس صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو حکم شرعی یہ ہے کہ اگر بڑے نقائص آ گئے، مطلب کہ سینگ بالکل جان سے ٹوٹ گیا، وہ جانور بالکل اندھا ہو گیا، تو اس صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ امیر آدمی دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدے گا. لیکن غریب جو ہے، جو فقیر ہے شرعی، اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں، وہ اسی کو قربان کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے کچھ عیوب و نقائص بھی میں عرض کرتا ہوں. گائے ہے، گائے کے 4 تھانے، 2 خشک تھے 2 ٹھیک تھے، تو اس صورت میں گائے کی قربانی کرنا جائز نہیں. 3 تھن ٹھیک ہیں، 1 خشک کا قربانی ہو جائے گی، برحال پھر بھی ثواب میں کمی ہے، کراہت کے ساتھ قربانی ہو جائے گی. ایسے ہی بھینس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے 2 تھن خشک تھے 2 صحیح، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن 1 تھن خشک تھا 3 ٹھیک تھے، برحال کراہت کے ساتھ قربانی اس کی ہو جائے گی. بہتر تو یہ ہے کہ دوسری لے آئے، لیکن دوسری نہیں لا سکے، 1 تھن خراب ہے، خشک ہے، تو 1 تھن کی وجہ سے برحال قربانی اس کی ہو جائے گی، ثواب میں معمولی کمی آ جائے گی. ایسے بکری کے 2 تھن، 2 تھن میں سے 1 تھن خشک تھا تو قربانی نہیں ہوگی. پیدائشی جانور کے کان نہ ہو قربانی نہیں ہوتی، پیدائشی کان نہ ہو قربانی، لیکن پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے. مسائل سمجھ آ رہے ہیں؟ پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی، پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے. ایسے ہی سینگ تو تھے لیکن جڑ سے اکاڑ کے، جڑ سے اکھڑے ہوئے تو ٹوٹے ہوئے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. اوپر سے ٹوٹ کے تو قربانی جائز ہے. کان تھا، کان کا تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہے پھر تو قربانی ہو جائے گی، برحال ثواب میں کمی ہے. لیکن آدھا کان کٹا ہے، مطلب مثال قربانی کا جو آپ جانور لے کر، اس کا جو کان تھا وہ 3 انچ لمبا تھا، 1 انچ اگر وہ کٹا ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، ثواب میں معمولی کمی ہے. لیکن اگر 1.25 انچ، 1.5 انچ، 2 انچ کٹا ہے، قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی. 1 انچ کٹا ہوا ہے کان، اس میں عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، برحال پھر بھی ثواب میں کمی ہے، ثواب میں کمی ہے. اور اگر 1 انچ سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دوسرا جانور لانا ہی پڑے گا. ایسے پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، کان ہو لیکن چھوٹے ہوں، کان ہوں لیکن کان چھوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی. ایسے کوئی جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کانا جانور اس کی بھی نہیں ہوگی. بینگے جانور کی قربانی جائز ہے، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ زیادہ اچھا ہے کوئی خصی جانور کی قربانی کر لے تو یہ زیادہ اچھا ہے. بینگے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، ناک کٹی ہوئی ہو قربانی جائز نہیں. ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو، مغز جس کا ہڈیاں کمزور ہو، نظر آ رہی ہو بہت کمزور ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور ایسا جانور جو چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. پھر ایسا جانور جو خنثی ہو، جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں پائی جا رہی ہوں، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. پھر بقرہ اگر آپ کے گھر میں ہے، بقرہ جو ہے آپ کے گھر میں ہے اور 1 سال کا ہو گیا ہے لیکن اس کے دان نکل گئے لیکن بڑے نہیں ہوئے، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن آپ منڈی سے خریدنے جائیں تو لوگ جھوٹ میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑی مہارت ہوتی ہے، بڑا جھوٹ بولتے ہوتے ہیں. انہیں کیا خبر کسی قربانی رائگان جاتی ہے تو جاتی رہے، تو وہاں دان ضرور چیک کر لیں، برحال ان پہ کیا اعتبار. لیکن گھر میں کوئی بقرہ ہے، برحال اس کے دان بڑے نہیں ہوئے،
لوگ سامنے کے دانت چیک کرتے ہیں، کیوں؟ عمر معلوم کرنے کے لیے. لیکن کوئی بکرا ایسا ہے جس کی عمر آپ کے گھر میں پلا ہے، آپ نے خود چارہ کھلایا ہے، 1 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگی ہے، لیکن دانت ابھی تک صحیح معنوں میں ظاہر نہیں ہو سکے، تو کیا حکم ہے؟ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ منڈی سے خریدیں گے، ممکن ہے منڈی والا جھوٹ بول رہا ہو آپ سے، سال کا ہو ہی نہ ہو تو جھوٹ بول رہا ہو، اور کہ بھائی دیکھو بھائی سال سے بھی زیادہ کی عمر ہے، تو وہاں آپ برحال دانت کو چیک کر لیں. ایسے دم کٹی ہوئی ہو تو آپ اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. یہ تھے قربانی کے جانوروں کے کچھ عیوب و نقائص جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے. اور پھر حاملہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہاں، اس کی قربانی جائز ہے. تو پھر سوال آیا کہ آپ نے اس کی قربانی کی تو اس کے پیٹ سے جو ہے بچہ مرا ہوا نکلا، اس کا کیا کریں بھائی؟ اس کو پھینک دیں. ایک یہ ہے. ایک دوسری صورت ہے، آپ نے گائے خریدی قربانی کے لیے اور آپ کو نہیں پتا تھا وہ حاملہ ہے، آپ نے جب ذبح کیا اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، تو اس بچے کے کیا کریں گے؟ تو شرعی حکم یہ برحال اس کے گوشت کھانے میں تو کراہت ہے. برحال کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لے جاتے ہیں گوشت، آپ اس بچے کو بھی ساتھ ذبح کر دیں. ماں کو ذبح کیے تو بیٹے کو بھی ذبح کریں. ایک اور صورت ہے، ایسی گائے آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلا، اور آپ حکم تو یہ تھا کہ اس بچے کو بھی آپ ذبح کریں، لیکن آپ ذبح نہیں کر سکے، قربانی کی 3 دن گزر گئے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ آپ اس کو ذبح نہ کریں، زندہ کسی غریب کو دے دیں. کسی غریب کو آپ زندہ دے دیں. اگر آپ نے ذبح کر دیا، آپ قربانی کی 3 دن گزرنے کے بعد، اور آپ کے ذبح کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں جو کمی آئی، وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی پڑی، بازار سے قیمت معلوم کر. ایک اور مسئلہ بھی اس سے نکلا کہ وہی بچہ جو قربانی والے دن آپ نے گائے کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے زندہ نکلا، اور آپ نے اس کو ذبح بھی نہ کیا، کسی غریب کو نہ دیا، 1 سال کا زمانہ گزر گیا. تو اب کیا کریں گے؟ 1 سال کے بعد بھی برحال اس کو زندہ صدقہ کرنا ہو. 1 سال کے بعد بھی اس بچے کو آپ نے ذبح کر، اب تو وہ جانور بن گیا اچھا خاصا، اب بھی آپ نے ذبح کر دیا. ذبح کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں جو کمی آئی ہے، وہ کمی بھی آپ کسائی سے معلوم کر کے کہ بھائی اتنا وہ جانور تھا اور میں نے ذبح کر دیا، وہ کتنے کا ہوگا وہ زندہ بیچ کے، وہ قیمت بتائے گا. تو جو کمی آئی ہے اس کمی کو بھی آپ پر ضروری ہے آپ اس کو صدقہ کر دیں. اور ایسے ہی آپ جانور خرید کے لیے آئے، عید سے پہلے ہی اس جانور کے یہاں جو ہے بچہ پیدا ہو گیا، پھر کیا ہے؟ اس بچے کے وہی حکم ذبح کر دیں. ذبح نہیں کر سکے، قربانی کے دن گزر گئے ہیں 3، پھر اس کے بعد آپ زندہ کسی غریب پہ صدقہ کر دیں. ایسے ہی قربانی کے جانور سے آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. قربانی کے جانور سے آپ اس کا جو دودھ ہے، اب اگر دودھ نہیں نکالیں، آپ سمجھتے اس کو تکلیف ہوگی، دودھ نکالیں لیکن خود استعمال نہیں کر سکتے. آپ پر لازمی ہے کہ اس دودھ کو صدقہ کرنا. صدقہ نہیں کیا، پی لیا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اب اس کی قیمت صدقہ کر دیں. اب اس کی قیمت صدقہ کر دیں. اس کے گلے میں جو ہار وار ڈالا ہے وہ بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. اور ایسے ہی کسی نے اونٹ خریدا ہے تو اونٹ پہ وہ سوار نہیں ہو سکتا، قربانی کے لیے خریدا. اگر وہ سوار ہو گیا تو گناہگار ہوگا. اگر اس نے کسی کو سوار کروا کے پیسے وصول کیے، وہ پیسے بھی صدقہ کرنا ضروری ہوں گے. بہرحال یہ قربانی کے بہت سے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور بہت سارے مسائل وقت کی کمی اور قلت کے پیش نظر میں نہیں بتا سکا آپ کو. بہرحال آپ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ضرور مستند مفتیان کرام سے قربانی سے پہلے ضرور مشورہ لیا کریں، اور اپنا جا کے حساب کریں کہ کس پر قربانی بن رہی ہے، کس پر نہیں. یہ فتویٰ پھر دے رہا ہوں، 7 قربانیوں والی بات غلط ہے 100% غلط ہے کہ میں نے 7 کر دی ہیں، اب مجھے معاف ہو گئی ہیں، اب اس کی طرف سے شروع کریں، اب اس کی 7 پوری کرنی ہے، اس کی طرف سے شروع کریں. حدیث کی کسی کتاب میں بھی ان کا ذکر نہیں آیا. بہرحال جب آپ پر یہ 5 شرائط آپ میں پائی جاری ہوں گی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، جب بھی جس وقت بھی قربانی عید کے دنوں میں 3 دنوں میں گھر کے کسی بھی فرد میں یہ شرائط پائی جا رہی ہے،
تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے، خواہ وہ گھر کا سربراہ ہے، خواہ وہ سربراہ نہیں گھر کا عام سا فرد ہے، خواہ وہ بیٹی ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، خواہ وہ بہو ہے، خواہ وہ سسر ہے، خواہ وہ باپ ہے، خواہ وہ دادا ہے، اگر سب میں اکٹھی شرائط پائی جا رہی ہے، سب کو الگ الگ سے اپنی اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ کسی ایک کی قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ایک ایسے میں کسی ایک بکرے کا ایک ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کہیں گے ہم سب کی طرف سے قربانی، تو یاد رکھنا کسی ایک کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، ایک ایسے میں ایک ہی بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ گائے کی 7 ایسے ہوتے ہیں، 8-9 ایسے شامل ہو گئے، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یا 6 بندے قربانی کی نیت سے شامل ہو گئے، ایک نے کہا کہ مجھے گوشت مل جائے قربانی کے لیے تو میں اپنا بکرا لے آیا ہوں، اس سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی ایک کی قربانی میں نہیں ہوگی۔ یہ تھے چند ضروری مسائل جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیے۔ کوئی پوچھنا چاہیں تو مزید آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید قوی ہے کہ یہ ضروری مسائل جو قربانی کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے آپ کو یقیناً سمجھ آگے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔